نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یا جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہم بعض شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جو کسی کی جو نیکی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اس کا گناہ غالب آ جاتا ہے۔ نیکی بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو غالب آ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ نیکی اتنی بڑی کرتا ہے، وہ گناہ کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، لیکن اس کے بعد اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ حالانکہ آپ فرمایا کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف فرما دیتے، لیکن آپ فرمایا وحشی کیا ہو سکتا ہے تو اپنا چہرہ لے کر مجھ سے دور چلا جائے، مجھے کبھی نظر نہ آئے۔ نیکی کی لیکن گناہ اتنا بڑا تھا اوپر غالب آ گیا۔ ایسے ہی سلیمان بن عبد الملک، اس نے کیا کیا، اس نے محمد بن قاسم نے جب فتح کرتا سندھ تک آ گیا تو اس نے حجاج بن یوسف فوت ہو گیا، یہ خلیفہ بنا۔ اس نے اس کو حجاج کی بنا کے اوپر کہ اس کا رشتہ دار ہے واپس بلایا اور اس کو قید سلاسل کر دیا اور اس کو اذیتیں دے دے کر مروا دیا۔ اور یہ اس کا بہت بڑا گناہ تھا کہ قاسم بن جو محمد بن قاسم تھا وہ بڑی دور تک چلا آیا اور بڑا اس کا نیک ایک نام تھا اس کا، اور لوگوں نے کہا کہ آپ اڑ جائیں۔ وہ کہنے لگے ایک مثال قائم کر دی کہ جو امیر کی اطاعت ہے میں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ جو ہماری سلوک کر لے، حکم آ گیا امیر نے بھیج دیا میں جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے نیکی بھی کی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں۔ وہ جو اس کا جو گناہ تھا نا بڑا تھا، لیکن جو نیکی بھی کر گیا نا عبدالعزیز والی، وہ اس کے گناہ کے اوپر حاوی ہو گئی۔ اور مفسرین محدثین اور ترینہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس نے وہ گناہ بہت بڑا کیا تھا لیکن اس نے یہ جو نیکی کی امت کے اوپر کہ عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنا، اس نے اس کی اس برائی کو اس گناہ کو چھپا دیا۔ تو وہی ذکر ہم سورہ مریم میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مختلف قوموں کا مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مختلف یہ جو ہم نے واقعات پڑھے سورہ مریم کو شروع کیا ہم نے، وہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، ذکر علیہ السلام کا، پھر مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، زکریا ادریس علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے بعد اب ہم آگے نتیجے کی طرف، اب نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب صاف سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو اب ان کا کیا حال ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب نتیجہ سورہ مریم ختم ہونے کی طرف ہے اور آخر کے اندر اس جو سارے معاملات کے اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 281 سورہ مریم، آیت نمبر 79 صفحہ نمبر 281 سورہ مریم، آیت نمبر 79۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ اور ہم زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب سے، مدّا طول دینا لمبا کرنا، عذاب کو لمبا کر دیں گے، وَنَرِثُهُ اور ہم ہی وارث ہے اس کے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا اکیلا ہو کر، اکیلا یا اکیلا آئے گا۔
वत्तखज़ू और वो बनाते हैं मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा आलिहा इला मबूद लियकूनु ताकि वो हों लहुम उनके लिए इज़्ज़त कल्ला हरगिज़ नहीं सयकफुरूना अन करीब वो इनकार कर देंगे बि इबादतिहिम उनकी बंदगी का व यकूनूना और वो हो जाएंगे अलैहिम ऊपर उनके ज़िद्दा उनके खिलाफ। अलम तारा क्या नहीं आपने देखा अन्ना अरसलना बेशक हमने भेजा अशयातीना शयातीन को अलल काफिरीना काफरों पर तो अज़्ज़ुहुम वो उबारते हैं उनको अज़्ज़ा उबारना फला ताजल पस ना जल्दी कीजिए अलैहिम ऊपर उनके इन्नमा सवा इसके नाउद्दु लहुम हम शुमार करते हैं उनको अद्दा शुमार करना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मरियम जैसा कि मैंने बताया कि हम अब ये सूरा अल्लाह ताला हमें सब ये वाक़या सुनाने के बाद मुशरिकीन मक्का को बताने के बाद एक नतीजे की तरफ लेकर चले आ रहे हैं कि जो तुमको अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़िक्र और उनके वाक़े बताए वो तुम्हारे नसीहत के लिए थे, तुम्हारी इस्लाह के लिए थे। उन कौमों ने जो गुनाह किए उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम आए उनको समझाया, वो ना माने, जो मान के उनको हमने इज्जत दी, जो ना माने हमने उनको दुनिया में रसवा कर दिया और उनका आखिरत में भी कोई हिस्सा नहीं होगा। फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं सनक्तुबु हम लिख रहे हैं, हम लिख लेंगे मा यकूलु जो वो कहता है वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा कि हम ज़्यादा कर देते हैं, लंबा कर देते हैं उसके लिए अज़ाब को मद्दा लंबा करना। यानी जो कहता है कि दुनिया में भी मुझे इज्जत मिली, दुनिया में मुझे बेटे मिल गए, दुनिया मुझे माल मिल गया और अल्लाह ने दुनिया मुझे इज्जत दी दुनिया में और अल्लाह आखिरत मुझे इज्जत देगा, अल्लाह वहाँ भी मुझे माल देगा, वहीं मेरे पास सारा कुछ होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था जब वो साहबी ने खबाब उसके पास आई अपना पैसे लेने के लिए, मजदूरी देने के लिए, उसने कहा तुम मोहम्मद को बुरा भला को नऊज़ बिल्लाह। वो कहने लगा मैं तू अगर मर भी जाए दोबारा उठे भी मैं फिर भी नहीं कहूँगा। वो कहने लगा अच्छा जब मैं मर जाऊँगा दोबारा उठूँगा तू मेरे पास फिर अपनी मजदूरी लेने के लिए आना, तो मुझे यहाँ पर भी माल मिला और वहाँ पर भी माल मिलेगा। फिर मैं ये इसको कैसे पता चल गया अत्ताल गैब, पीछे हमने पढ़ा कि उसको गैब की खबर मिल गई है, ये अल्लाह से यह ले लिया है। फरमाया हम जो ये कहते हैं हम लिख लें उसको और हम इसको बढ़ा देंगे अज़ाब में, जब ये हमारी पकड़ में आएगा ना फिर हम इसके अज़ाब ज्यादा चलते चले जाएंगे, लेकिन वो अज़ाब तो शुरू हो जाएगा जब मर जाएगा। फिर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा उनके सामने, काफिरों के सामने, वो उस मौत को मरने का देखकर मंजर ही खुद वो ऐसी अजियत मुब्तला हो जाएंगे कि मौत आनी नहीं, ऐसे ही कि अनजानी जैसे कहते हैं अनदेखी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे कि अब जो अजियत में मुब्तला हो गए हैं, जो अजाब आ रहा है ये ना खत्म होने वाला, खालिदीना फिहा वो भी हमेशा रहेंगे और जन्नत वाले भी हमेशा रहेंगे। कल व नरिसुहु मा यकूलु व यातीना फरदा और हम ही वारिस उसके जो वो कहता है, जो वो कहता है हम वारिस, हर चीज हमारे पास है, हमारे लिए है, जो हमने उसको दे दिया वो आर्जी है और ये छोड़कर हमारे पास चला आएगा। जब फरमाते जब इंसान मर जाता है गालिबन तीन चीजें उसके साथ जाती हैं, दो वापस आ जाती हैं, माल और औलाद, और सिर्फ अमाल होते हैं वो उसके साथ जाते हैं। फरमाया हम ही वारिस हैं वह यातीना फरदा और वो आएगा हमारे पास अकेला, अकेला का लोग रहेगा। जैसे मुशरिकीन मक्का का करते थे ना कि इतनी दुनिया है, इतनी अरबों दुनिया है, कब से बनी कब तक चलनी है और अल्लाह कैसे साफ लेगा, कैसे अल्लाह ताला जब फर्ज की तो उठ भी जाए अल्लाह कैसे साफ लेगा। पर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह क़यामत के दिन कलाम करेगा तो हर बंदा समझेगा अल्लाह मुझसे कलाम कर रहा है, ये अल्लाह की शान, अल्लाह का मुकाम, सिर्फ मुझसे कलाम कर रहा है। वो जब पूछेगा, जब बात करेगा, बंदे को होश ही ना हो मुझे अल्लाह मुझसे मेरे से कलाम कर रहा है, फर्दा अकेले अकेले अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन यकूनु लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, वो बनाते हैं अल्लाह को छोड़कर इला, किस लिए बनाते हैं? ताकि उनको इज्जत हो। ये मसला बड़ा पुराना है, शुरू चलता चला आ रहा है, काफिरों में भी था, मुशरिकीन मक्का में भी था, उनसे पहले कौमों में था, आज मुसलमानों में भी है।
کہ ہم کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی الہ بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر، ہم نے بھی لوگوں کو ساتھ ایسی محبت کی جیسی اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کی ہم عزت دے دیں گے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو انہوں نے دیوی بنا لی، انہوں نے کسی کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، کسی کو اللہ کی بیوی بنا دیا، کسی کو اللہ بیٹا بنا دیا۔ فرمایا کس لیے بنا دیا؟ وہ کہتے تھے عزت، یہ لوگ ہمیں اللہ کے ہاں عزت دلائیں گے، عزت والا مقام دلائیں گے، ہم رسوا نہیں ہوں گے، اللہ ان کے ذریعے ہمیں عزت دے گا۔ ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں مسلمان، ہم نے کیا کر لیا؟ جو یہ جگہ جگہ جو ہر ملک کے ہر شہر کے اندر جو ایک بڑی قبر ہے، اس کے بعد چھوٹی قبریں بے شمار ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ کہ ہم عزت کے لیے، کہ دنیا میں عزت ملے، آخرت میں عزت ملے، اور ہم نے فراموش کر دیا قرآن کے احکام کو، فراموش کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اور ہم نے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کی اطاعت میں لگ گئے، ان کے جن کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہم ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو وہ اس لیے ان کی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان سے محبت کہ ہمیں عزت مل جائے۔ فرمایا الم ترى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ اس دن وہ سب لوگ ان کی بندگی سے انکار کر دیں گے، ضدہ ان کی مخالف آ جائیں گے، مزید مخالفت میں آ جائیں گے، وہ ذلیل ان کو کر دیں گے، ان کو رسوا کر دیں گے قیامت کے دن۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کی عبادت کریں، پڑھتے ہیں قرآن پاک، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کس لیے نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ بچوں کو کیوں ترغیب دیتے؟ اس کا لیکچر اور اس کا ترجمے اور اس کی تفسیر اپنی مساجد کے اندر کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس طرف آ جاؤ، میری بندگی کی طرف آ جاؤ۔ تم کہاں آگے جا رہے ہو؟ بندگی کا مطلب غلامی، اللہ کی غلامی کے اندر آ جاؤ۔ انسان جب غلامی کے اندر آ جاتا ہے پھر وہ اپنی سوچ نہیں سوچتا، پھر وہ وہی سوچتا ہے جو اللہ کی سوچ ہوتی ہے، پھر وہی سوچتا ہے جو اللہ کی نبی کی سوچ ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام ہوتا ہے، غلام فرمایا کہ جو بندہ غلام ہے نا، اس کے بارے حکم ہے کہ تم اس سے یعنی خواتین سے کہ اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک غلام دیا تو آپ پریشان ہو گئی کہ وہ غلام گھر میں آ گیا تو میں اس سے پردہ کیسے کروں، چادر تھی، غربت تھی، تو آپ اللہ کے نبی جب محسوس کیا کہ فاطمہ پریشان ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے غلام سے۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ ایسے بتایا نعمان صاحب نے کہ غلام ہے لیکن اس کی ایک سوچ ہوتی ہے اور اس کی دل بھی کرتا ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، وہ اپنا ان کی اگر نسل بھی چلتی ہے غلاموں کی، لیکن فرمایا جو غلام ہوتا ہے وہ وہی سوچتا ہے جو اس کا آقا سوچتا ہے، وہ وہی سوچتا ہے اس کا مالک سوچتا ہے، وہ اس کی آگے سوچ چلتی نہیں ہے۔ فرمایا فاطمہ اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری جگہ ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اگر اپنے مالک سے مکاتبت کر لیتا ہے کہ میں اتنے پیسوں کے عوض تو سے آزادی حاصل کر لوں گا، مکاتبت کر لیتا ہے، ابھی آزاد نہیں ہوا لیکن مکاتبت کر لیتا ہے، فرمایا وہ مکاتب سے غلام جو ہے نا، فرمایا اب تم نے اسے پردہ کرنا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے۔ جب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اس کی جو فطرت ہوتی ہے غلامی وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اب تم نے اس سے پردہ بھی کرنا ہے، یعنی وہ آزاد نہیں ہوا، اس کے پیسے ہیں، فرمایا اب تم نے اس سے پردہ کرنا ہے۔ کیسے کتنے زبردست اپنا جو اصول بتا دیے گئے، یعنی غلام ابد اس کی سوچ وہی سوچ جو اللہ کی سوچ، اس کے وہی انداز جو اللہ کے نبی کا جو بتایا گیا، وہ صرف فرمایا کہ ضدہ وہ اس کے اندر ان کی مخالفت میں آ جائیں گے۔ الم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ہم نے اتارا شیاطین کو علی الکافرین کافروں پر، تعزهم عزا، تعزهم عزا، وہ ابارتے ہیں ان کو ابارنا، شیاطین، جیسے ہم نے پڑھا تفسیر کا مطالعہ کرے طریقہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر، وہ نہیں آنا چاہتے تھے لیکن وہ شیطان کسی قبیلے کی وہ سردار سے تمہیں آ گیا اور آگے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ساتھی تمہارے ساتھ ہیں، پھر آگے چل بھی پڑا ساتھ ساتھ، لیکن جب میدان سجا غزوہ بدر کا، پھر جب اس نے ہاتھ پکڑا تھا اس کا سردار نے، اس کی ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس کا شیطان کا، لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو چھڑانے لگا، نکلوں گا کہاں جا رہے ہو، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، پہلے اس نے ابھارا ان کو،
لے کر آ گیا میدان کے اندر، جب فرشتوں کو دیکھا اور پھر بھاگ کے نکل چلا گیا۔ یعنی وہ اپنے جو دوست ہیں، جو اپنے اس کے جن کے ساتھ جو اس کے پیچھے لگے ان کو ابھارتا ہے شیاطین، یعنی ان کو برے کاموں میں ابھارنا، بدعات میں ابھارنا، لوگوں کے خلاف ابھارنا، اچھے لوگوں کو تنگ کرنا، دیندار لوگوں کے پیچھے لوگوں کو لگا دینا، اور ایسے لوگوں کو یعنی دین کے خلاف ابھارنا، یہ اس کی فطرت ہے، وہی بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، پس نہ آپ جلدی کیجئے ان کے بارے کے اندر، آپ پریشان نہ ہو جائیے، آپ جلدی نہ کیجئے، انتظار کیجئے۔ کیوں؟ انما نعد لہم عدا، ہم نے ان کا شمار کر لیا ہے، ہم نے ان کو گن لیا ہے، ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کا جو وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم نے ان کی گن دیا، ان کا برا وقت آنے والا ہے، آپ بھی جلدی نہیں کرنا۔ اور ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب خانہ کا ٹیڑھ کر بیٹھے تھے، خواب آ گئے، یا رسول اللہ اتنا تنگ کر دیا، اتنا تنگ کر دیا، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ آپ بیٹھ کے سیدھے ہو کر، فرمایا خواب اتنی جلدی عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا، کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچ دیا گیا، تو وہ صبر کا پہاڑ بنے رہے، تم اتنی جلدی غالب آ گئے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، اگر تب عذاب آ جاتا، جب صحابہ کرام مانگتے تھے، مکی دور کے اندر عذاب آ جاتا، اللہ کی پکڑ آ جاتی، جب صحابہ کرام مانگتے تھے، فرمایا جلدی نہیں کرنی، اللہ کے نبی نے کہا جلدی نہیں کرنی، لیکن صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کا عذاب آ جائے، ان کو اوپر پکڑ آ جائے۔ اگر وہ پکڑ آ جاتی، وہ جو لوگ صحابہ بعد مسلمان ہوئے ان کا کیا بننا تھا؟ وہ کیسے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جانا انہوں نے بھی۔ لیکن ہم دیکھا کہ اس کے بعد کتنے صحابہ کرام پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، وہاں پر اور کتنے صحابہ کرام ابو سفیان آخر میں جا کر مکہ فتح جب مسلمان، بڑے صحابہ کرام تب جا کے مسلمان ہوئے۔ یعنی اللہ کی اس کے اندر حکمتیں ہیں، اللہ کی جو اللہ نے سوچ، جو اللہ نے اپنا اندازہ، جو اللہ نے اپنی مقرر کر دی چیز کو کہ تب ہونا ہے وقت کے مطابق، تب ہوگا، تب ویسے ہی ہوگا، اسی میں خیر ہے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے، جلدی نہیں کرنی ہے آپ نے صحابہ کرام سے، انتظار کیجئے، ہم نے ان کا شمار کر لیا، ہم نے کی گنتی کر لیا، اور ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، اللہ ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، ان قریب ہم لکھتے ہیں جو وہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ، وَنَمُدُّ لَهُ، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے، من العذاب، من العذاب، عذاب سے، عذاب سے، مدّا، لمبا کرنا یا بڑھا دینا، لمبا کرنا یا بڑھا دینا، وَنَرِثُهُ، وَنَرِثُهُ، اور ہم لے لیں گے اس سے، اور ہم لے لیں گے اس سے، ما یقول، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس تنہا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس تنہا، وَاتَّخَذُوا، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں، اور انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، آلیہا، آلیہا، دوسرے معبود، معبود، لیکونوا لہم، لیکونوا لہم، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے، تاکہ ہو ان کے لیے، عزا، عزا، عزت کی جگہ، عزت کی یا جگہ، عزت کا مقام، عزت کا مقام، کلا، کلا، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، سیکفرون، سیکفرون، ان قریب وہ انکار کر دیں گے، ان قریب وہ انکار کر دیں گے، بعبادتہم، بعبادتہم، ان کی عبادت یا بندگی کا، ان کی عبادت یا بندگی کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ، اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف، اور وہ ہو جائے گا ان کے خلاف، ضدّا، ضدّا، دشمن، دشمن، الم تارا، علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انا، انا، یقیناً ہم، یقیناً ہم، ارسلنا الشیاطین، ارسلنا الشیاطین، ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو، بھیجتے ہیں شیطانوں کو، علی الکافرین، علی الکافرین، کافروں پر، کافروں پر، تعزهم عزا، تعزهم عزا، وہ ان کو ابھارتے ہیں وہ کو ابھارنا، ابھارتے ہیں ابھارنا، فلا تعجل علیہم، فلا تعجل علیہم، بس آپ جلدی نہ کیجیے ان پر، بس آپ جلدی نہ کیجیے ان پر، انما نعد لہم، انما نعد لہم، یقیناً ہم نے شمار کر لیا ہے ان کو، یقیناً ہم نے شمار